السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے ساتھ اس دنیا میں اور آخرت میں قدم قدم پر رحمت والا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب سن رہی ہیں بنت فیاض کو۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، نماز کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز سے زیادہ پیاری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی ہیں۔ فرض وہ ہے جو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، اور ان کے پڑھنے کا بہت ثواب ہے، اور ان کے چھوڑ دینے سے بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے اچھی طرح اور خوب دل لگا کر نماز پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ سب معاف کر دیں گے اور جنت میں جگہ دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو اچھی طرح پڑھا اس نے دین کو ٹھیک رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا یعنی نماز نہ پڑھی اس نے اپنا دین برباد کیا۔ ایمان کے بعد تمام عبادات میں نماز سب سے مقدم ہے۔ قیامت میں سب اعمال سے پہلے نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ جس کی نماز درست ہوگی اس سے دوسرے اعمال جو ہیں ان کا حساب بھی ہلکا لیا جائے گا، اور جس کی نماز ہی درست نہیں ہوگی پھر اس کے دیگر اعمال کی بھی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ نماز کا خاص خیال رکھے، ہر نماز اپنے مقررہ وقت پر دل لگا کر پڑھے، اور ہر رکن کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرے۔ جو چیزیں نماز میں یا عبادت الہی میں خلل ڈالتی ہیں، جیسے کھانا پینا، پیشاب پاخانہ وغیرہ، تو پہلے ان چیزوں سے فراغت حاصل کرے پوری طرح، پھر اس کے بعد عبادت میں مشغول ہو، نماز میں مشغول ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے کہ بے شک فلاح پا گئے وہ اہل ایمان جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اور سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 103، بے شک نماز اہل ایمان پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ اور سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 14، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز کا ذکر قرآن پاک میں اور احادیث میں بہت جگہ پر آیا ہے، مگر اس مختصر سے وقت میں سب پر ڈیٹیل سے بات کرنا نہیں ہو سکتا، تو کچھ جو تھوڑی سی احادیث وغیرہ وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے مکان کے سامنے دروازے کے بالکل قریب پانی کی نہر بہتی ہو اور وہ شخص اس نہر میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 بار نہانے کے بعد تو میل نہیں رہ سکتی۔ تو فرمایا، جس طرح 5 مرتبہ غسل کرنے والے کے جسم پر میل نہیں رہتی، اسی طرح 5 مرتبہ نماز پڑھنے والے کے ذمہ بھی کوئی خطا نہیں رہتی۔ یہ نمازیں خطاؤں کو مٹا دیتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پابندی کے ساتھ 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ عہد ہے کہ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ 5 طرح سے اس کا اکرام فرماتے ہیں۔ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ 5 طرح سے اس کا اکرام فرماتے ہیں۔ وہ 5 کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اس سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ قیامت کے دن اس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور چوتھا یہ کہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے پل صراط سے گزرنا کتنا مشکل ہے، اور اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں خود نہیں پتہ ہوگا کہ ہم کس طرح اتنی آسانی سے گزر گئے اور ہم اتنی جلدی وہاں سے گزر جائیں گے۔ پانچواں یہ ہے کہ حساب سے محفوظ رہے گا۔ اگر ہمیں یہ 5 چیزیں مل جائیں تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے زیادہ خوش نصیب ہیں۔ پلیز اپنی نمازوں کو نہیں چھوڑیے، نماز لازمی ہے، ضروری ہے۔ بے نمازی کی سزائیں بہت زیادہ ہیں، اس کو
جو سزائیں ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ 5 طرح سے دنیا میں ہوتی ہیں، 3 طرح سے موت کے وقت ہوتی ہیں، اور 3 طرح سے قبر میں، اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ جو دنیا کے 5 عذاب ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرا یہ کہ صلح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، یعنی نیک کام بھی کر لیں تو اجر نہیں ملے گا، چوتھا یہ کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور پانچواں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا۔ اب موت کے وقت کے جو 3 عذاب ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک یہ کہ ذلت سے مرتا ہے، دوسرا یہ کہ بھوکا مرتا ہے، تیسرا پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، کسی طرح بھی پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ذرا اس بات پر بھی غور کریں کہ اگر ہم لوگ جب کچن میں ہوتے ہیں اور کوئی چیز بنا رہے ہوں، ہمارا ہاتھ غلطی سے ہی اگر کسی گرم چیز پر لگ جائے، سالن کے دیچکے پر ہی لگ جائے، تو ہمارے سے وہ جلن، وہ اذیت نہیں برداشت ہوتی، تو کیا ہم قبر کی آگ اتنی زیادہ برداشت کر پائیں گے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ تیسرا یہ کہ ایک سانپ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے ہوتے ہیں، اور اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے، مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے سورج نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور عصر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے مغرب تک مارے جاؤں، اور مغرب کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عشاء تک مارے جاؤں، اور عشاء کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ اور جب وہ ایک مرتبہ مارتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے جو مردہ ہوتا ہے وہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے، اور اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اب جو قبر سے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک یہ کہ حساب سختی سے لیا جائے گا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر غصہ ہوگا، اور تیسرا یہ کہ اس میں جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ وہی بات، ہم یہ ہلکی سی جلن نہیں برداشت کر سکتے آگ کی، تو کیا ہم یہ جہنم کی، یہ قبر کی آگ برداشت کر سکیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس منظر کو ایک مرتبہ ضرور سوچئے گا، آنکھیں بند کیجئے گا اور اس منظر کو ضرور سوچئے گا کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کو ہم برداشت کر پائیں گے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچوں کی عمر 7 سال ہو جائے تو ان کو نماز کی تعلیم دیں، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو ان کو مار مار کر نماز پڑھائیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جب صبح اٹھتے ہیں تو بچوں کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، یہی بولتے ہیں کہ نہیں ابھی چھوٹا ہے، یا ٹھنڈ ہوتی ہے تو نہیں ٹھنڈ ہے، مگر اسی کے گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد ہم انہیں مار مار کر اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ اٹھ جاؤ اسکول جانا ہے۔ اسکول کے لیے ہم ان کو اٹھا سکتے ہیں، اسکول جاتے وقت ان کو ہم مار سکتے ہیں، مگر نماز کے لیے نہیں مار سکتے، نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتے۔ نماز کے وقت بچے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور اسکول بھیجتے وقت بچے چھوٹے نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے نماز ہے، اس کے بعد کوئی اور دنیاوی چیز ہے۔ نماز فرض ہے، نماز ضروری ہے، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ نماز تو اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے جب ہم بیمار ہوں۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ جب اگر تم لوگ بیمار ہو بیٹھ کر پڑھ لیا کرو، اگر اتنے بیمار ہو بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیا کرو، اور اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لیا کرو۔ تو کیا ہم لوگ اتنی بیماری میں جاتے ہیں کہ ہم لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ ہمارا ہلکا سا سر درد ہوتا ہے تو ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں بھی اگر پڑ جائیں تو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو ہم پر آزمائش ہوتی ہے، یہ تو اللہ پاک ہم پر اس لیے لاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں دیکھ سکیں کہ ہم ان کی آزمائش پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں۔ مگر ہم تو یہاں پر اگر ہلکا سا
سر میں بھی درد ہو جائے تو نماز، روزہ، قرآن پاک سب کچھ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم تو ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، عبادت سے بالکل ہی ہٹ جاتے ہیں۔ تو نمازوں کو بالکل بھی نہیں چھوڑیں۔ جب بھی اذان ہو، اذان کی آواز آئے تو کام سارے چھوڑ دیں۔ کاموں کو اس طرح چھوڑ دیں کہ آپ لوگوں نے پہلے نماز پڑھنی ہے۔ کھانا پکا رہی ہیں، چھوڑ دیں، پہلے نماز پڑھیں۔ اسی طرح آپ لوگوں کی نماز کی عادت بھی بنے گی۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد کوئی اور کام کرنا ہے۔ سورہ مدثر کی ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اہل جنتی اہل جہنمیوں سے پوچھیں گے، اہل جنتی اہل جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، تو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ کیا ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ ہم سے بھی یہ سوال ہو کہ ہمیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو ہم نے نماز نہیں چھوڑنی۔ آج سے آپ لوگ پکا وعدہ کریں کہ نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نمازیوں کا حشر قیامت کے دن نبیوں اور شہیدوں اور ولیوں کے ساتھ ہوگا، اور بے نمازیوں کا حشر فرعون اور حامان اور قارون ان بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر بھی فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ہو؟ نہیں، ہم یہ باتیں بالکل بھی نہیں چاہتے۔ اس لیے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، اور نہ پڑھنے سے دین اور دنیا دونوں کا بہت نقصان ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ بے نمازی کا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ بات بھی جان لیں کہ کافر اور مسلمان میں کیا فرق ہے۔ نماز کا فرق ہے۔ کافر نماز نہیں پڑھتے اور مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ 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 مسلمان ہیں۔ ہم پر نمازیں فرض ہیں، نماز کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نمازی بنا دے، اور ہمارے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنا دیں۔ آمین ثم آمین۔ نمازیں بالکل بھی نہیں چھوڑیے گا۔ کوئی بات ایسی جو آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو وہ آپ لوگ میسج کر کے پوچھ سکتی ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔